سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 سے آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور۔ یہ بات صحیح ہے آپ کی؟ یہ جو میں غلطی کر رہا ہوں، اس غلطی کی ایک وجہ ہے جو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ آیت نمبر 43 سے ہم کو شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور اے پیغمبر بھلا یہ کیسے آپ کو حکم، فیصلہ کن اتھارٹی بنا سکتے ہیں۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاۃ، جبکہ ان کے پاس تو تورات ہے۔ یہ بات آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سبق میں ہم نے جہاں بات ختم کی تھی وہ یہ تھی کہ یہودی مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بعض مقدمات لے کے آتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اپنے ہاں سے جو فیصلے تورات میں تھے وہ قابل قبول نہیں تھے، وہ ان کی اپنے مرضی کے خلاف ہوتے۔ وہ کیا مسئلے تھے وہ ذرا آگے چل کے معلوم ہوگا۔ چنانچہ وہ کہتے کہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے شاید ہم کو کچھ نرم فیصلے مل جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں، اور یہ آیت بڑی قابل غور ہے کہ اے پیغمبر وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، یہ کیسے آپ سے فیصلہ کروانے آتے ہیں۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاۃ، جبکہ ان کے پاس تو تورات ہے۔ فیہا حکم اللہ، جس میں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد بھی وہ منہ موڑ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی وہ اس سے پہلو تہی اختیار کرتے ہیں۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے ان یہودیوں کے بارے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ یہ بالکل آخر کی سورہ ہے، آپ پر ابھی ایمان نہیں لائے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ حضور کو نہیں مانتے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ جس تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اس تورات کے مطابق وہ فیصلے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ غور فرمایا آپ نے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگوں کو مومن اور کافر قرار دے دیتے ہیں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے محض تعصب کی بنیاد پر، خدا تعالیٰ کا یہ موقف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا موقف قرآن مجید میں کنسسٹنٹ بار بار یہ ہے کہ جس شخص کو دیانتداری سے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ اس بات کو ماننے اور اس کو اختیار کرنے کا پابند ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے اور آپ اس کے باوجود اس کا انکار کر رہے ہیں، یہی کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں، اسی لیے میں نے یہ آیت روک دی تھی اس موقع پر کہ اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ پیغمبر یہ آپ سے کیوں فیصلہ کروانے آتے ہیں؟ یہ تو یہودی ہیں، ان کے پاس تو تورات ہے، اور تورات کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ کا فیصلہ ہے، پھر اس کے بعد وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم ہی نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی۔ یعنی یہ اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہدایت تھی کہ جس ہدایت کے راستے پر چلنے کے نتیجے میں آپ کو روشنی حاصل ہوتی ہے۔ روشنی یعنی وہ کلیرٹی، وہ اطمینان کہ جو اس دنیا میں آپ کے لیے وہ اعتماد پیدا کرتی ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں۔
اور یہی آخرت میں آپ کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ یحکم بہا النبیون، فیصلہ کرتے تھے اس کے ذریعے سے نبی۔ کس کے ذریعے سے؟ تورات کے ذریعے سے۔ یہ اللہ کی کتاب تھی، اس میں اللہ کا فیصلہ تھا، فیصلہ کرتے تھے اس کے ذریعے سے نبی۔ الذین اسلموا، وہ نبی کہ جو اللہ کے فرما بردار تھے، جنہوں نے فرما برداری اختیار کی۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ یہودیوں کو ایک بات بیان کی گئی ہے کہ تم فیصلے تو سناتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یعنی جو شخص دوسروں کو سکھاتا ہے، دوسروں کو اللہ کے احکام بتاتا ہے، اسے خود بھی اس کا پابند ہونا چاہیے۔ تو وہ یہودی جو علماء تھے اس زمانے میں، وہ دوسروں کو تو بڑی بڑی سخت باتیں بتاتے لیکن خود اپنے آپ کو اس سے دور کر دیتے۔ تو فرمایا کہ یحکم بہا النبیون، فیصلہ کرتے اس کے ذریعے یعنی تورات کے ذریعے نبی۔ کون نبی؟ الذین اسلموا، وہ کہ جنہوں نے فرما برداری اختیار کی، جو فرما بردار تھے۔ للذین ہادو، یہ فیصلہ کن کو سناتے؟ یہودیوں کے وہ فیصلے کرتے وہ نبی کے جو اللہ کے فرما بردار تھے، جنہوں نے کہ فرما برداری اختیار کی، وہ اس تورات کے ذریعے سے ان کے فیصلے کرتے۔ والربانیون والاحبار، اور اسی طرح سے ربانی عالم بھی اور احبار فقیہ بھی، یہ سب بھی فیصلے کرتے تھے، اور یہ فیصلے وہ کرتے بھی تھے اور خود بھی اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے۔ فرمایا کیوں کرتے تھے؟ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگہبان بنائے گئے، وہ اس کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے۔ جب اللہ کی کتاب لوگوں کے لیے آ جاتی ہے اور اس کو کچھ عالم سمجھ لیتے ہیں، تو اب یہ عالم ہیں، یہ دین کے جاننے والے ہیں کہ جو اس کتاب کے محافظ ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی غلط بات نہ خود مانتے، نہ لوگوں کو بتاتے، نہ اگر کوئی مشہور ہو جائے تو اس کو وہ گوارا کرتے، وہ وضاحت پیش کرتے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے بلکہ ایسے ہے۔ اللہ کی کتاب ہرگز اس بات کی تعلیم نہیں دیتی کہ لوگ دین ہی کی خاطر کیوں نہ ہو گالیاں دیں، یہ خدا کا دین نہیں ہے۔ تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو واضح کریں۔ تو بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگہبان بنائے گئے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ ٹھہرائے گئے، یعنی ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کے سامنے یہ گواہی پیش کریں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور ہم اس کتاب کے محافظ ہیں، ہم اس کو سمجھنے والے بھی ہیں اور اس کو پیش کرنے والے بھی ہیں۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، تو تم لوگوں سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ یعنی اللہ کی کتاب کو پیش کرنے کے معاملے میں ایک خوف لوگوں کا ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو صحیح بات بتائیں گے تو وہ کم سے کم یہ ہے کہ ناراض ہو جائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ کو مار دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ خوف تو ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم مت ڈرو لوگوں سے بلکہ ڈرو مجھ سے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں مت بیچو۔ یعنی میری آیات میرے پیغام کے مقابلے میں دنیا کی چھوٹی چھوٹی بے حقیقت ترجیحات، پریفرنسز کو، پرائرٹیز کو اختیار نہ کرو۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ کا پیغام اور اللہ کی کتاب ہمارے سامنے ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں دنیا کی اغراض، دنیا کے مقاصد، ٹارگٹس ہوتے ہیں، تو آدمی اگر دنیا کو پریفر کرے، ترجیح دے،
اور اللہ کی کتاب کو نظر انداز کرے، تو اس کے لیے قرآن مجید نے یہ ایکسپریشن بیان کیا کہ وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ رہے ہیں، یعنی اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے میری مشکل حل کر دی؟ جی سر، میں سمجھ رہی تھی۔ آپ نے محسوس کیا کہ گفتگو میں کچھ جان نہیں ہے، تو پرابلم ہے، تو ذرا تو یہ ہے تھوڑی قیمت کے بدلے اللہ کی آیات کو بیچنا، یعنی اللہ کی آیات کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو پریفر کرنا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہیں کرتے اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہی کافر ہے۔ یہ قرآن مجید نے ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں کہا کہ جو مانتے نہیں۔ یعنی یہ پچھلی آیت میں بھی یہی بات بیان ہوئی تھی کہ بھائی ماننے کے باوجود، تم اقرار کرنے کے باوجود فیصلہ کہیں اور سے کروا رہے ہو، اللہ کی کتاب کو مانتے ہو اور فیصلہ کہیں اور سے لیتے ہو۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، وہی کافر ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کافر قرار دے، بیان کرتا پھرے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہے تو بڑی ایک پریشانی اور وری کی بات کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے۔ دیکھیں، ایک چیز یہ ہے کہ انسان کوئی کام کرتا ہے اللہ کے دین کے خلاف، یعنی وہ اللہ کے حکم کو عملاً اختیار نہیں کر رہا، یہ بری بات ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن یہ کفر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر آدمی اپنے اندر گلٹی محسوس کرتا ہے، اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں مجھے نہیں کرنا چاہیے، مگر میں کمزور ہوں، میں I'll make an attempt، میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں، لیکن میری ایک کمزوری ہے، یا یہ کہ میں ایک کمزور انسان ہوں، تو اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایسے شخص کو قرآن نے نہیں کہا، بلکہ یہ ان لوگوں کو کہا ہے کہ جو سوچ سمجھ کر اختیار رکھنے کے باوجود وہ محض کمزوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے سامنے بالکل واضح امکانات ہیں دونوں، وہ ترجیح دیتے ہیں اس کو کہ جو اللہ کی کتاب کے علاوہ دوسرا متبادل آلٹرنیٹو ہے۔ تو فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو نہیں فیصلہ کرتا اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی لوگ ہیں کہ جو کافر ہیں۔ یعنی آپ کہیں کہ جی وہ ایک معاملہ ہے تقسیم کا، دولت کی، وراثت کی، تو ہم ذرا اپنے انداز کے مطابق نہ کر لیں، جبکہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا قانون موجود ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ کیا جائے جان بوجھ کر محض اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ یہی اصل میں انکار ہے۔ انکار اور کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ ہاں ہوگا، سو واٹ، میں نے ویسے کرنا ہے جیسے میری مرضی ہے۔ نہیں، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ہر حال میں غلط کرتا ہے، لیکن ایمان، کمزور ایمان کے اندر رہتے ہوئے اگر ایسا ہے تو آدمی اللہ سے معافی مانگے گا، اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا اور اس کو جسٹیفائی نہیں کرے گا۔ ایک بہت خطرناک بات یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہش، اپنے عمل، اپنے فیصلے کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دے، اس کے دلائل فراہم کرنا شروع کر دے، جبکہ وہ اپنے اندر ضمیر میں جانتا ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور اسی کتاب میں ہم نے ان پر یہ بھی فرض کر دیا کہ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، اور ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اور کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور دانت کے بدلے دانت۔ یعنی اب میں سب کی مثال تو نہیں دے رہا، آخری کی مثال دے دیتا ہوں۔ آپ نے کسی کے منہ پر مکہ مارا اور اس کا دانت توڑ دیا،
تو اب اس کے بدلے میں آپ کا وہی دانت ٹوٹے گا. مکے سے اتنا مزہ نہیں آتا جتنا کسن سے آتا ہے. لیکن یہ قانون ہے، اس قانون پر عمل ہوگا. والجروح قصاص، اور دوسرے زخموں کا بھی قصاص ہے. یعنی یہ تو ظاہر ہے کہ چند اعضاء کا ذکر کیا گیا، لیکن دوسری چوٹ بھی جو لگے گی کسی کے ذریعے سے کسی دوسرے کو، تو یہ اس کا بدلہ ہے کہ جو اس کو ملنا چاہیے قانون کے مطابق. البتہ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، پھر جس نے معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. یعنی آدمی کہے کہ ٹھیک ہے میرا دانت تم نے توڑا ہے مگر میں اللہ کی خاطر تمہیں معاف کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا معاف کرنا خود اس کے گناہوں کے دھلنے کا ذریعہ بن جائے گا، اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. یہ ظاہر ہے ان کے لیے بھی تھا، اور سورہ بقرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی چیز مسلمانوں کے لیے بھی رکھی ہے. اس قانون کو بیان کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ جو چیز ان سے متعلق تھی وہی چیز اب تم سے متعلق بھی ہے. لیکن چونکہ بات ہو رہی ہے اس وقت یہودیوں کی، تو ان کے قانون کا حوالہ دیا گیا. اور یہاں کیوں حوالہ دیا گیا؟ پرابیبلی وجہ یہی تھی کہ کوئی ایسے مقدمات تھے کہ جس میں کسی کو اس طرح کا نقصان پہنچا اور وہ اپنے علماء کی عدالت میں جاتے، تو چونکہ نقصان پہنچانے والے لوگ تھے کہ جو اثر و رسوخ رکھتے تھے، تو وہ وہاں سے رشوت لے کے یا ویسے ہی ان سے ڈر کے ان کے حق میں فیصلہ کر دیتے. تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جگہ پر یہاں آتے. یا شاید یہ معاملہ تھا کہ وہاں وہ یہ دیکھتے کہ بھائی یہ تو بڑا سخت قانون ہے کہ اگر میں نے اس کے آنکھ پھوڑی ہے تو میری آنکھ بھی جائے گی، تو چلو یہاں چلتے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں کوئی آسانی کا معاملہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ قانون اللہ کا قانون ہے، اور اس قانون میں کوئی رعایت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ وہ شخص کے جو متاثر ہوا ہے وہ یہ فیصلہ کرے کہ میں معاف کرتا ہوں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلے نہ کریں اس کے مطابق، اس قانون کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں. ظالم کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے دو مفاہیم کے لیے. ایک مطلب ہے ظالم لنفسہ، یعنی کوئی شخص ظلم کرتا ہے اپنی جان پر، اور دوسرا ظالم لغیرہ، کوئی شخص ظلم کرتا ہے دوسروں کے ساتھ. قرآن کے نزدیک دونوں میں کوئی فرق نہیں. ہمارے ہاں جو موجودہ تہذیب ہے اور جو لوگ دین سے دور ہیں، ان کے نزدیک وہ چیز تو ظلم ہے کہ جس میں کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو، اپنے ساتھ زیادتی کو ظلم نہیں سمجھتے. تو قرآن مجید نے یہاں یہ بتایا کہ جو شخص اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، چاہے وہ اپنے طور پر کسی کے ساتھ نرمی ہی کر رہا ہے، وہ ظالم ہے، وہ اپنی جان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. اور معاشرے کے لیے بھی ایک ظلم کی بات ہے کہ آپ معاشرے کو اللہ کے قانون سے محروم کر رہے ہیں، کہ جو قانون در حقیقت انسانوں کی، سوسائٹی کی بہبود اور تحفظ کی ضمانت ہے. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَم، اور انہی پیغمبروں کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو بھی بھیجا. یعنی یہ بھی جب آئے تو وہی پیغام لے کر آئے، وہی طریقہ لے کر آئے. پیغمبروں کی شخصیت میں مزاج کا کچھ نہ کچھ فرق تو ہوتا ہے، کسی میں ایک چیز نمایاں ہوتی ہے، کسی میں دوسری نمایاں ہوتی ہے، مگر وہ سب ایک ہی اللہ کے سلسلے کی مختلف کڑیاں ہیں. چنانچہ اگر کوئی شخص کسی ایک کو جانتا ہے تو وہ سبھی کو جانتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی نئے پیغمبر کوئی بالکل نئی روش، نئی ڈگر، نیا طریقہ لے کر آئیں. تو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بھی یہ بتایا
کہ وہ بھی ان کے نقش قدم ہی پر آئے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ مختلف ہے. یہ پیغمبروں کے نام لیوا بعض اوقات حماقت کرتے ہیں کہ پیغمبروں میں تفریق کر دیتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے اور کہنا شروع کر دیتے ہیں, اور ہمارے سب سے افضل اور تمہارے جو ہے وہ کمتر. یہ خدا تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے. پیغمبر جو بعد میں آتے ہیں وہ پچھلے پیغمبروں کے طریقے پر آتے ہیں. فرمایا مصدقا لما بین یدیہ من التورات, وہ مصداق بن کر آئے اس کا کہ جو اس سے پہلے تورات میں موجود تھا. یعنی تورات میں موجود پیشن گوئیوں کی تصدیق کرنے والے تھے. یعنی مسیح علیہ السلام کے بارے میں وہاں پروفیسیز, وہاں پیشن گوئیاں موجود تھیں اور وہ اس کے مطابق آئے. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ, اور ہم نے دی ان کو انجیل. فِيهِ هُدًى وَنُورٌ, اس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی. ہدایت اللہ کے راستے کی, اس کے پیغام کی, اور اس میں وہ روشنی تھی کہ جس ہدایت پر عمل کر کے انسان کو ایک اطمینان, ایک صحیح راستے پر جانے کے لیے کے معاملے میں جو اعتماد, کانفیڈنس ہوتا ہے, وہ ان کو حاصل ہوئی. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ, اور وہ بھی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور وہ ہدایت تھی اور نصیحت تھی ان لوگوں کے لیے کہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں. سو یہ انجیل کی اللہ نے تعریف کی جو تورات کے بعد آئی, اور معلوم ہوتا ہے کہ تورات ہی کی وضاحت میں آئی, تورات ہی کی فرع تھی, کرولری تھی, اسی کے نتائج تھے کہ جن کو کہ بیان کیا گیا. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ, اور چاہیے کہ اہل انجیل بھی فیصلہ کرے. بما انزل اللہ فی, اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا اس میں. ومن لم یحکم بما انزل اللہ, اور جو نہیں فیصلے کریں گے اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا, فاولئک هم الفاسقون, تو وہی لوگ ہیں کہ جو فاسق ہیں. چنانچہ قرآن مجید نے ظالم, کافر اور فاسق قرار دیا ان لوگوں کو کہ جن کو اللہ کا پیغام ملا, جن کے پاس اللہ کی کتاب آئی, مگر انہوں نے اس کو وہ حیثیت نہیں دی کہ جس حیثیت کے لینے کے لیے وہ کتابیں آئی تھیں. وہ کتابیں اس بات کا حق رکھتی تھیں, انسانوں کا یہ ذمہ تھا, ان کی یہ ان کے بارے میں جو صحیح رویہ تھا وہ اسی کا تقاضا کرتا تھا کہ وہ ان کو فالو کریں, ان کے احکام کی پابندی کریں. مگر جن لوگوں نے اس سے انکار کر دیا وہی لوگ ہیں کہ جو کافر ہیں, جو ظالم ہیں, جو فاسق. فاسق یعنی جو حد سے آگے بڑھ جائے, جو حدود کا خیال نہ رکھتا ہو. یہ سب ظاہر ہے جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ پہلے کتاب کو برا بھلا کہنے کے لیے نہیں ہو رہا. ایک تو خیر ان کی تاریخ بیان کی گئی ہے تاکہ ان پر بھی واضح ہو کہ وہ کوئی اللہ کے چہیتے نہیں ہیں, کہ چاہے وہ جو کچھ بھی کریں اللہ کی طرف سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات مسلمانوں کو بھی بتائی جا رہی ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ یہ توقع کرتے ہیں کہ جب پچھلے کتابوں کے ماننے والے لوگوں کے ان کے انکار کرنے کے عمل اور رویے کو اللہ نے قبول نہیں کیا تو ظاہر ہے تمہارے بارے میں بھی اللہ کی یہی پالیسی ہے. تو فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, اور ہم نے نازل کیا ہے پیغمبر آپ پر یہ کتاب, بالحق, بالکل ٹھیک ٹھیک, یعنی فیصلہ کن. اس کے آنے کے بعد حق واضح ہو گیا ہے. مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب, اور یہ اس کتاب کی تصدیق میں ہے جو اس سے پہلے موجود ہے. یعنی پچھلی کتابوں میں جو بعد میں آنے والے پیغمبر کی پیشن گوئیاں تھیں وہ پوری ہو گئیں اور ان کی تصدیق ہو گئی. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, اور وہ اس کے اوپر نگران ہے, نگہبان ہے. مہیمن یعنی سپروائزر, یعنی یہ اب اس کے ذمہ دار ہیں, یہ اس کی نگرانی کریں گے, یہ اس کے محافظ ہیں.
اللہ کی کتاب قرآن پچھلی کتابوں پر وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ سو قرآن کے بارے میں جہاں قرآن نے اپنے بارے میں اور بہت سی باتیں بتائی ہیں کہ قرآن کا یہ سٹیٹس رول ہے، ایک یہ بھی بتایا کہ قرآن پچھلی کتابوں پر نگران ہے، گارڈین ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک لمبی بات ہے، اس مختصر یہ کہ ان کی جو صحیح باتیں ہیں ان کو قرآن کنفرم کرتا ہے، ان کی غلط باتیں ان کو قرآن نگیٹ کرتا ہے۔ جیسے ایک بڑی نمایاں بات جو قرآن نے کی وہ یہ کی کہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کے بیٹے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں۔ ظاہر ہے کہ بائبل میں جو یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کیا، اور بھی اس کی کئی مثالیں ہیں۔ جیسے بائبل میں آتا ہے شروع میں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ تو سورہ قاف 50 سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، اور ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کوئی تھکان نہیں۔ سو یہ معلوم ہوا کہ قرآن نے پچھلی کتابوں کی بعض غلطیوں کو دور کیا، یہ اس کی حفاظت ہے، یعنی وہ اس کی نگرانی ہے کہ ایک طرف یہ کنفرم کیا کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، اور دوسری جانب ان کتابوں میں اگر کوئی غلطی داخل ہو گئی اس کی وضاحت ہو گئی۔ فرمایا کہ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، تو اے پیغمبر آپ ان کے فیصلے کیجئے، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں، عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس سے ہٹ کر کہ جو حق آپ کے پاس آ گیا۔ یعنی اس حق کے آ جانے کے بعد یہ نہ ہو کہ ان کی خواہشات، ان کے اپنے چاہتوں، ان کے اپنی ترجیحات کو اہمیت دیتے ہوئے آپ حق سے ہٹ جائیں۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اس کا کوئی امکان بھی نہیں تھا، یہ بات ہمیں کہی جا رہی ہے کہ ہم کہیں ایسا نہ کریں کہ لوگوں کا موڈ دیکھتے ہوئے، لوگوں کی خواہش دیکھتے ہوئے آپ کہیں اچھا جی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ نہیں، جو حق بات ہے اس کو آپ کو بیان کرنا ہے، اسی کو آپ کو پیش کرنا ہے، اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ یہ کتاب آئی اسی لیے ہے کہ اللہ نے جو کچھ بتایا ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے، اس کی روشنی میں لوگوں کے معاملات طے کیے جائیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ نے فرمایا کہ لِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے، منکم لِكُلٍّ جَعَلْنَا، ہم نے ہر ایک کے لیے بنایا، منکم تم میں سے، شِرَةً وَمِنْهَاجًا، یعنی شریعت اور لائے عمل۔ شریعت یعنی لائے عمل۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امتوں کو جو قوانین دیے، دین کی بنیادی باتیں تو ساری کی ساری ایک ہی ہیں، ان میں تو اصول میں کوئی فرق نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ظواہر میں، ظاہری جو مینیفیسٹیشنز ہیں، اپیرنسز، ان میں کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہم نے کیا، ہم نے تم میں سے مختلف لوگوں کے لیے شریعت اور لائے عمل میں معاملات طے کیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو تم سبھی کو ایک امت بنا دیتا، تم سب کو ایک دین کا پیروکار بنا دیتا۔ یہ قرآن مجید نے ایک سے زیادہ جگہوں پر واضح کیا، یہاں اس کا ایک خاص پہلو ہے کہ جو نمایاں کیا، یہ بات کہ ہم مسلمان ہیں اور کوئی عیسائی ہے اور کوئی یہودی ہے اور کوئی ہندو ہے، کوئی چینی ہے، یہ فیصلہ تو اللہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے، ہم نے بنایا، ہم نے تم میں دیا شریعت اور لائے عمل۔ اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی دین پر قائم کر دیتا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے
کہ اللہ کے اس فیصلے کے خلاف لوگ احتجاج کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کاٹ دیتے ہیں، ان سے تعلقات نہیں ہو سکتے، وہ کافر ہے، وہ فلاں ہے. کیا بے وقوفی کی بات ہے. خدا کا بنایا ہوا نظام ہے، آپ اس نظام، اس ڈائیورسٹی میں آپ یہ حرکت کیوں کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے بارے میں نفرت پیدا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ نے ایک خاص حکمت کے ساتھ اس کو کیا ہے. کیوں؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، مگر اس نے یہ چاہا کہ وہ تمہیں آزمائے اس میں کہ جو اس نے تم کو دیا. بھائی آپ کو آپ کا پیغام، ان کو ان کا پیغام ملا، آپ سے اس کا تقاضا کیا کہ آپ اپنے پیغام کو دیانتداری سے سنیں، سمجھیں اور اس پر مخلص ہوں، اور ان کو ان کے پیغام کے بارے میں کیا تاکہ یہ دیکھا جائے، آزمایا جائے کہ کون ہے کہ جو ظاہر میں الجھ جاتا ہے اور کون ہے کہ جو حقیقت کو پاتا ہے. ہوتا ہے نا یہ عام مذہبی لوگ جو ہیں، آپ دیکھیں گے جھگڑا کیا ہے، اصل میں ایسا ہے دین اور یہی دین ہے، اور وہ دوسرے کی بات ہی نہیں سنتے، جو بات ان کو ملی ہے. یعنی دوسرے مذاہب کیا، اپنے ہی دین میں فرقوں میں آپ دیکھ لیں کہ ہم نے تو یوں کیا ہے، ہم تو ایسے کرتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، ہم نے تو پہلے کبھی سنا ہی نہیں. بھائی سنا ہی نہیں تو آج سن لو. ہر چیز کے سننے کا ایک وقت ہوتا ہے. سو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم کو جو کچھ ملا ہے ہم اسی پر اڑے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے یہ ڈائیورسٹی اس لیے پیدا کی ہے تاکہ وہ تم کو آزمائے اس میں کہ جو کچھ اس نے تم کو دیا. فاستبقوا الخیرات، تو تم بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہوگا، جمیعاً سب کے سب کا. فینبئکم، پھر وہ بتائے گا تم کو، بما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں کے معاملے میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. میں اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. آج چونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ کچھ سوال بھی کر سکیں. میں ان آیات کو ایک مرتبہ پھر پڑھ رہا ہوں. آیت نمبر 43 سے ہم نے شروع کیا، وہ میری تقریر بھی ضائع ہو گئی، 43-44 والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور اے پیغمبر یہ کیسے آپ سے یہ یہودی فیصلہ کرنے کے لیے آتے ہیں آپ کے پاس. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، جبکہ ان کے پاس تو تورات ہے. فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ، جس میں اللہ کا حکم ہے. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر وہ منہ موڑ لیتے ہیں اس کے بعد. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ حقیقت میں مومن نہیں ہیں. ون ساؤنڈ ایٹ اے ٹائم. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاتَ، ہم نے نازل کی یہ تورات، ہم ہی نے نازل کی یہ تورات بھی. فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت بھی اور روشنی بھی تھی. یحکم بہا النبیون، فیصلہ کرتے تھے اس کے ذریعے سے نبی. الذین اسلموا، جو فرما بردار تھے. للذین ہادو، ان لوگوں کے معاملات کے بارے میں جو یہودی ہوئے. ربانیون والاحبار، اور ربانی عالم بھی اور فقی بھی. بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے. وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس کے گواہ بھی تھے. فلا تخشوا الناس، اور ان کو یہ ہدایت کی گئی کہ تم لوگوں سے مت ڈرو. وخشون، بلکہ مجھ سے ڈرو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مت بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے. ومن لم يحکم بما انزل اللہ، اور جو فیصلے سے انکار کر دے گا اس کے مطابق کرنے سے کہ جو اللہ نے نازل کیا. فاولئک هم الکافرون، تو یہی لوگ تو کافر ہیں. وکتبنا علیہم، اور ہم نے لکھ دیا، لازم کر دیا ان کے لیے. فیہا، اس میں. ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان. والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ. والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک. والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان. والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت.
والجروح قصاص، اور دوسری چوٹوں کا بھی، زخموں کا بھی قصاص ہے. فمن تصدق به، اور جس کسی نے معاف کر دیا اس کو، فہو کفارۃ اللہ، تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں، فاولئک هم الظالمون، تو وہی ظالم ہیں. وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، اور انہی پیغمبروں کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو بھیجا. مصدقا لما بین یدیہ من التورات، اس سے پہلے جو تورات میں موجود تھی وہ اس کی تصدیق کرنے والے تھے. وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو دی انجیل. فیہ ہدی و نور، اس میں ہدایت اور روشنی تھی. ومصدقا لما بین یدیہ، اور وہ تصدیق کرتی تھی اس کی کہ جو اس سے پہلے من التورات، تورات میں تھا. وہدی و موعظۃ للمتقین، اور وہ ہدایت اور نصیحت تھی ان کے لیے کہ جو ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، انجیل، اور چاہیے کہ فیصلہ کرے انجیل والے، بما انزل اللہ فی، اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا اس میں. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بما انزل اللہ، اور جو نہیں فیصلہ کریں گے اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ ہیں کہ جو فاسق ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے پیغمبر ہم نے نازل کی آپ پر یہ کتاب بالحق، ٹھیک ٹھیک، قول فیصل. مصدقا لما بین یدیہ، جو اس کتاب کی تصدیق میں ہے جو اس سے پہلے موجود ہے، من الکتاب، ومہیمنا علیہ، اور وہ اس کی نگہبان ہے. فاحکم بینہم، چنانچہ تم فیصلہ کرو ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا. ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو. عما جاءک من الحق، اس سے ہٹ کر کہ جو حق تمہارے پاس آ گیا. لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت یعنی ایک لائحہ عمل مقرر کیا ہے. ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا. ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، مگر اس لیے کیا اس نے کہ وہ تمہیں آزمائے اس میں کہ جو اس نے تم کو عطا کیا. فاستبقوا الخیرات، تو بھلائیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے سارے کے سارے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ آگاہ کر دے گا تم کو اس کے بارے میں کہ جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. جناب جی. اپنی جان پر ظلم سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے ضمیر کو بگاڑتے ہیں جب آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. آپ اپنے مستقبل کو خطرے میں ڈالتے ہیں جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو نظر انداز کرتے ہیں. تو ایک ظلم آدمی کرتا ہے دوسروں پر اور ایک ظلم کرتا ہے اپنے آپ پر. جب آدمی کسی دوسرے پہ ظلم کرتا ہے تب بھی اصل میں وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس ظلم کے نتیجے میں وہ اپنی فطرت کو بگاڑ رہا ہے، اپنے مستقبل کو بگاڑ رہا ہے. تو یہ قرآن مجید کا کہنا ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ہدایت سے مختلف رویہ اختیار کرنا یہ ظلم ہے. بعض صورتوں میں تو یہ ظلم دوسروں پر بھی ہوتا ہے اور اپنے اوپر بھی ہوتا ہے، لیکن ہر صورت میں یہ اپنے اوپر تو ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو بگاڑ رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہدایت سے محروم کر رہے ہیں، جو سب سے بڑا ظلم ہے. سر معاف کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے، لیکن بندہ جس کے خلاف کچھ دل میں ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے. اتنی زیادتی کی انسان کوئی بدلہ نہیں لے سکتا، لیکن دل میں یہی سوچتا ہے کہ میں نے معاف نہیں کیا. بس اس موقع پہ آدمی اپنے ان گناہوں کو کے بارے میں سوچے کہ جو اس نے خود کیے ہوئے ہیں، اور یہ سوچے. بات پتہ چلی آج کہ اس کے بدلے میں ہمارے، یہ تو قرآن بار بار کہتا ہے. یہ سوچئے کہ کیا کسی نے آپ کے اوپر
زیادتی اتنی بڑی کی ہے کہ جس کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بدلہ ملے اور آپ اس موقع کو ضائع کر دیں کہ جو آپ کے گناہوں کے دھلنے کے لیے موقع آپ کے پاس موجود ہے. یہ سوچئے سودا بڑا زبردست ہے, بہت اچھا. بہت زبردست سودا ہے. تو آدمی کہے جی کہ میں نے معاف کیا اس کو, اے خدا تو مجھے معاف کر دے. یہ دیکھیں جو ناراض ہو اس کو منانے کا جو آپ کے بس میں امکان ہے وہ کر گزریں, کوشش کریں, سمجھائیں, اللہ سے دعا کریں. ان کو واٹس ایپ پہ میسج کریں, آپ کسی کے ذریعے کریں, بس ہو گیا. آپ کی طرف سے جو کرنا تھا کر لیا. اب آپ کی طرف سے دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے, مگر اس کے باوجود اگر وہ روٹھے ہوئے ہیں تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ پکڑے جائیں کہ بھائی آپ کو اتنا کیا رعونت تھی کہ آپ اس کے معافی مانگنے پر بھی آپ تیار نہیں ہو رہے تھے. سر آپ نے معاف تو کر دیا, سر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے معاف کیا, forgive and forget کر دیا, ہم کہا کہ بس اب اپنے اپنے راستے. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک ہوتی ہے ملنے کو کی خواہش اب ختم ہو گئی ہے, اور خواہش ختم ہو گئی ہے. ایک ہے مکمل کٹی جس میں آپ ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھتے. اور نہیں آپ کو نہیں ہونی چاہیے. جب آپ دیکھیں سلام کریں. ہاں جب آپ دیکھیں سلام کریں. ایک اصل میں وہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا, جہاں وہ جائے گا وہاں میں نہیں جاؤں گا. یو نو ایک یہ ہے اصل میں. ورنہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں, آپ جو کہہ رہی ہیں, یہ تو میرا خیال ہے کہ مصلحتاً حکمت کا بھی تقاضا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ میرا اور اس کا مزاج نہیں ملتا, تو بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ ورلڈ وار 1 کے بعد ورلڈ وار 2 شروع ہو جائے اور پھر 3 شروع ہو جائے. ہاں یہ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کیا تک کی بات ہے. بھائی آپ کہیں گے بس ٹھیک ہے عید کی, ہاں عید کے عید ملیں گے, ہاں ایک فون کر لیں اور ان کو یہ کہیں کہ تاکہ میرے ثواب میں اضافہ ہو. ہاں وہ ہو سکتا ہے میرے نام سے اور مشکلات پیدا ہو. جی پوری طرح معاف کر کے جی اور بولنے میں پھیلنے میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے, پھر بھی کسی کو خیال آئے اور دل میں دکھ, اور وہ اس سے یہ معافی کم ہو جاتی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا دکھ, وہ تو رہے گا, اور ایک ہوتا ہے اس دکھ کے نتیجے میں کسی کے بارے میں سخت منفی جذبات, وہ ختم کر دیں. کبھی خیال آئے تو دکھ, یعنی خیال جو آئے گا, آپ انسان ہیں تو خیال تو آئے گا, اس لیے کہ انسان کے اندر یہ جو جذبات ہیں یہ ایک بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں. مگر آپ نے اپنے دل میں اگر آپ نے معاف کر دیا ہے تو پھر ان کے بارے میں کوئی رنجیدگی نہیں ہونی چاہیے, اور اگر پیدا ہوتی ہے تو اپنے آپ کو یاد کرائیں کہ میں تو ان کو معاف کر چکی ہوں, اور اس کے بدلے میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سودا کیا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں, تو پھر یہ دوبارہ شیطان مجھے کیوں ورگلا رہا ہے. سو یو ہیو گاٹ ٹو فائٹ اگینسٹ یور سیلف. ساری جنگ, میں تو پچھلے 2-3 جو سبق ہم نے پڑھے ہیں اس میں ہی کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی جنگ اور واحد جنگ وہ ہے کہ جو اندر ہو رہی ہوتی ہے. خارج میں تو بس ایک ڈرامہ ہے جو ہو رہا ہے, اسکرپٹ اندر لکھی جا رہی ہے, ڈائلاگ باہر بولے جا رہے ہیں. یہ سر آپ نے ابھی اس میں بتایا کہ اوپر یہ ہے کہ آپ کے پاس ایکچوئل نالج ہو اور پھر بھی آپ اسے ڈینائی کریں اور اپنی بات کو یا اپنی ضد کو صحیح پروو کرنے کے چکر میں دوسروں کو رانگ پروو کریں. تو سر what about those who don't know, یعنی کہ ایٹ دا فرسٹ پلیس ان کو مطلب سرے سے پتہ ہی نہیں ہے, نالج ہی نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, ان تک انلائٹنمنٹ ابھی نہیں پہنچی. what about those؟ ان کے بارے ہم کہیں گے کہ وہ نہیں جانتے,
اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو ہم ان کے بارے میں کہیں گے کہ وہ غیر مسلم ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان تفریق مومن اور کافر کی نہیں ہے. یہ تفریق تو اللہ کے ہاں اس کے اپنے میزان میں ہوگی، جس میں اللہ معاف کرے بہت سے نام نہاد مسلمان بھی کافر ٹھہریں گے اور بعض غیر مسلم بھی کافر ٹھہریں گے. اس وقت دنیا میں تقسیم ہمارے پوائنٹ آف ویو سے مسلم اور غیر مسلم. مسلمان وہ ہیں کہ جو اسلام کو مان چکے، یہ بھی جملہ میں دل سے نہیں بول رہا. مسلمان وہ ہیں جو مسلمانوں کے یہاں پیدا ہو گئے. ان کے اندر بھی بہت سے، اور یہ بڑی نیچرل سی بات ہے بھائی میرا کوئی اختیار تھا کہ میں مسلمانوں کے یہاں پیدا ہوتا. جب میں بڑا ہو جاتا ہوں، شعور کی آنکھ کھولتا ہوں، اس کے بعد مجھے موقع ملتا ہے کہ میں دیکھوں دائیں بائیں کہ یہ جو میرے والدین کا دین ہے اس کو پیش کرنے والے کیسے پیش کریں. ڈز اٹ میک سینس؟ تو آدمی دیکھتا ہے کہ اس دین کے ماننے والے تو پبلک میں گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو لعن طعن کر رہے ہیں. تو بندہ کہے یار یہ نہیں، میرا خیال ہے والدین کو کوئی غلطی لگی تھی، تو ادھر اس کا بھی فیصلہ وہیں ہوگا. سو یہ جو ہے نا ایمان، دیکھیں اچھی طرح جان لیں، ایمان ہے حق کو ماننا، سچائی کو ماننا. آپ چھوٹی موٹی روزمرہ کی سچائیوں کو مانتے ہیں. قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کا رویہ یہ ہوتا ہے اور وہ سچائی آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ جو آسمان سے نازل ہوئی اور پیغمبروں کے دلوں میں اتری اور انہوں نے اس کی تبلیغ کی، تو پھر آپ اس سچائی کے ماننے والے بھی بن جاتے ہیں. اس کو ایمان کہتے ہیں. جو شخص عام روزمرہ کی زندگی میں سچا ہے اور اس کے پاس پیغمبروں کے پیغام کی سچائی ٹھیک طرح سے پہنچی ہی نہیں، تو اس کو آپ کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو بلیم کریں کہ ہم نے اس کو بات ہی نہیں سمجھائی. تو یہ ہمارے ہاں میں بار بار کہتا ہوں، اور کوئی میں نے دنیا میں کام نہیں کیا، ایک کام ضرور میں کرتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا بلنڈر ہے جو اللہ معاف کرے ان سے ہوا ہے کہ انہوں نے غیر مسلموں کو اکراس دا بورڈ کافر قرار دے دیا. میں اس کا اعلان کرتا ہوں جب بھی میں کہیں مجھے موقع ملتا ہے کہ یہ ایک ڈیروگیٹری، ایک انسلٹنگ ایکسپریشن ہے، اور میں غیر مسلموں کو اکساتا ہوں کہ آپ پروٹیسٹ کریں اس پر اور یہ مطالبہ کریں کہ مسلمان ہم کو غیر مسلم کہیں، نہ کہ کافر کہیں. کافروں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ اولئک ہم شر البریہ، وہ بدترین مخلوق ہیں، ان سے زیادہ کوئی بدتر نہیں ہے. خنزیر، کتے، سب کچھ ان سے اعلیٰ تر. آپ تو غیر مسلموں کو ہی کہہ رہے ہیں. آدمی کو تھوڑا سا تو سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے. اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ پڑھے لکھوں کا بھی، آپ تقریر کر لیں، میں بیٹ کرتا ہوں آپ جائیں گے وہ کافر ہے، آپ لوگ کہیں گے، اس لیے کہ زبان پہ چڑھا ہوا ہے. اب تو جو مسلمان بھی، مگر میں تو ابھی حال کے حالات دیکھتے ہوئے مجھے اتنا دکھ اور رنج ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کے ریڈیکیول اس طرح کرتے ہیں جیسے، اور جج اور جوری بنے ہوئے ہیں. بالکل اب تو واقعی ڈر کے انسان نہیں کہہ سکتا کہ بھائی آئی ڈونٹ میں یہاں کہہ سکتا ہمارا 12 ربیع الاول ایک 12 ربیع الاول ہے، ختم، نتھنگ بیونڈ دیٹ. جو جس لیول پہ یہ یہاں پر، بٹ وہ یہ میں پبلکلی اگر کہہ دوں تو میں تو شاید واجب القتل بن جاؤں گی. تو مطلب ون ہیز ٹو بی سو، گھی نہیں ہو چکی ہے، چپی ہو جائیں، نہیں ہوگی واجب القتل. میں آپ کہہ رہے اب ہو جاؤں گی، میں نے کہا آپ ہو چکی ہیں. کیونکہ میں تو This is unfortunate, بہت unfortunate. very unfortunate. سر یہ اتنا بڑے جو کیک کاٹ رہے تھے، سر پتہ ہے میں few years ago I had this argument with sir کہ یہ کیا ہو گیا اگر ہم 12ویں لیول میں خوش ہو جائیں اور ایک کیک کاٹ لیں اور کچھ، تو he said نہیں، this is not the way it's supposed to be, and I didn't understand it then. Yesterday when I saw the videos of the birthdays, I understood it. See, it leads to one thing to another, to Yes, other, to other. because nobody knows when to stop. نادیہ ایک زمانے میں پروگرام کرتی تھی مارننگ میں یہاں دنیا نیوز میں، تو میں نے اس زمانے میں ظاہر اس طرح سے وہ نہیں تھا ملنا، تو انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ ہماری
3 عیدیں ہیں اور میری فیوریٹ عید میلاد النبی ہے. میں نے ان کو بعد میں کہا کہ ایسی کون سی بات ہے ہم کہ لائٹیں لگا لیتے ہیں بچے جلا لیتے ہیں. یوم وفات ہے جس پہ اتنی خوشیاں, میری مدر کی بھی ڈیتھ 12 ربیع الاول نہیں, مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ پیدائش اور وفات ایک ہی دن کی ہے. ایک اور چیز بھول جاتے ہیں جی. میرے لیے سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے اس میں کہ مسلمان اس معاملے میں یہ بھی نہیں جانتا کہ دین کیا ہے اور کیا وہ ہے کہ جو دین نہیں ہے, اور دین ملا کہاں سے. ہر خبر دین ہوتی ہے. کسی مولوی صاحب نے کوئی تقریر کر دی وہ بھی دین ہو گیا. دین قرآن ہے اور دین سنت ہے, یہ دونوں محفوظ ہیں پہلے دن سے لے کر آج تک. باقی جو خبریں ہیں, خاص طور پر وہ جو اوتھینٹک جن کو کہ لوگ قرار دیتے ہیں حدیثیں, وہ اس دین کی وضاحت ہے. یعنی قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کو دیکھا جائے گا, نہ کہ یہ کہ ہمارا دین کوئی ایسا دین ہے کہ جس کی بعض باتیں تو مشہور ہیں اور بعض باتیں پتہ نہیں کیا ہیں. کوئی صاحب آ کے بتا دیں گے آپ کو, کسی نے کوئی کتاب پڑھ لی وہ آپ کو بتا دیں گے. نہیں, کتاب میں وہ جو کچھ بھی پڑھیں گے یا وہ دین سے کوئی الگ بات ہوگی, معلومات ہوگی, یا دین کی وضاحت ہوگی. دین تو اللہ تعالیٰ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے. تو 12 ربیع الاول کے بارے میں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اس کو منایا؟ تو یہ بات واضح ہے کہ نہیں منایا, تو یہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ نے جو کام کیا وہ کام بالکل ایک ذاتی حیثیت میں کیا, اور کیا شاندار چیز تھی وہ کہ آپ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. تو پیر کے روزے پہ جب آپ سے پوچھا گیا, پوچھنے پہ خود نہیں بتایا کبھی, تو آپ نے فرمایا میں پیر کے روز روزہ کیوں نہ رکھوں جبکہ میں پیر کے روز پیدا ہوا. سو آپ اپنی برتھ ڈے مناتے تھے, ہر ہفتے مناتے تھے, بغیر کسی کو بتائے مناتے تھے, خاموشی سے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے, ہر ہفتے روزہ رکھتے. تو کسی نے برتھ ڈے منانی ہے تو یہ منائے. جی, جمعرات لگتا ہے کہ جمعے سے پہلے, جمعے کو عید ہوتی ہے ہر ہفتے, تو اس سے پہلے شاید اس کی آمد پر ہے, ایسا ہی لگتا ہے. تو ویسے تو مولوی اتنا زیادہ برا سمجھتے ہیں کرسچنس کو, تو یہ تو ان کی کاٹنے کا جو کچھ ہے خوشی کا اظہار ہے. جی جی دو تین چیزیں ہیں جی. ایک تو جب دھرنے کا طریقہ شروع ہوا ہے تو پھر چلے گا یہ. آپ لوگوں نے بھی اس کو بہت سراہا تھا, سو جس کو کہتے ہیں نا ان کر لو گل, تو یہ تو ہوگا. ہم جیسے بیوقوف لوگ دبی زبان میں کہتے تھے, لیکن ڈر کے بارے, آنیسٹلی میں تو ڈر کے مارے آپ لوگوں کے سامنے بھی نہیں کہتا تھا, اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں کچھ بولوں گا تو میرے اوپر بھی اٹیک کریں گے. تو یہ بات اب واضح ہو گئی ہے کہ کوئی شخص آپ کو پسند ہے نہیں پسند ہے, اگر وہ حکمران ہے اور ایک نظام ہے اس کو چلنے دیں. آپ کو اختلاف ہے, یار آپ کا ملک اتنا اچھا ملک ہے, آپ کو ہر بات کرنے کا موقع ملتا ہے. یو کین کرٹیسائز, یو کین کنڈیم, جو مرضی کریں, مگر آپ کسی ایک رکشے کو نہیں روک سکتے ہیں, آپ ایک بلب نہیں توڑ سکتے. یہ فساد ہے, یہ دین کے خلاف ہے. آپ حکمرانوں کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے, آپ ان کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل الجہاد, بہترین جہاد یہ ہے کلمت الحق عند سلطان جابر, سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا, یہ بہترین جہاد ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ نے اس کی مجھے نہیں کاٹنی, آپ نے صرف اس کو یہ کہنا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. اور کلمہ حق میں بڑی جان ہے, اور ہمارے ہاں جمہوریت ہے, ٹوٹی پھوٹی ہو جیسے بھی ہو. آپ لوگوں کو سمجھائیں بھائی, لوگ آپ کی نیشنل اسمبلی کسی چیز کو سینٹ مل کر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آپ ہوتے کون ہیں دھوس کے ساتھ اس کو منوانے والے؟
آپ لوگوں کو تعلیم دیں, آپ لوگوں کو کنونس کریں. آپ اس دھونس کے ساتھ جب دین کی چیزیں منوائیں گے تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے ملک, آپ کی سوسائٹی کا ایک بڑا طبقہ پڑھا لکھا دین سے دور ہو جائے گا. وہ جو یورپ میں ہوا کہ آپ آج دیکھتے ہیں کہ معلوم نہیں 25-27% لوگ ایتھیسٹ ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے گرجے جانا ہے, مسجد جانا ہے, لیکن مارکیٹ پارلیمنٹ میں جب آپ آئیں تو اپنا مذہب اپنے گھر رکھ کے آئیں. یہ حال اب ہو گیا ہے ہمارے اہل مذہب کے غلط رویوں کے نتیجے میں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے لوگ نعرے لگا رہے ہیں. سچی بات یہ کہ اب یہ جو بیچارے منسٹر وغیرہ جو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, ان کو جان پہ پڑی ہوئی ہے, سب اپنا کلمہ پڑھ رہا کریں. میں بالکل تحفظ ختم نبوت ہے, میرا ایمان ہے. تو بھائی آپ کو پتہ بھی ہے کہ ختم نبوت کیا ہے, آپ کو معلوم ہے جو اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں ان کی اوپینین کیا ہے اور ہمارے دلائل کیا ہے. ایک مرتبہ بات سمجھی نہیں, وہ آیات کیا ہیں جو زیر بحث آتی ہیں, بس ایک نعرہ ہے جس کی بنیاد پر میں پوچھتا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہ نبوت ہے. توحید کے معاملے میں ہمارے ہاں جو انحرافات ہوتے ہیں, یعنی لوگ ہیں کہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں, وہ تو بلکہ سچی بات یہ ہے کہ میرا تو یہ سوال ہے کہ یہ جو تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے, اس میں یا رسول اللہ کیا چیز ہے؟ یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں روز اذان سے پہلے یہ کیا چیز ہے؟ اگر فرض کیجئے, میں یہ گزارش کر رہا ہوں, اگر فرض کیجئے کہ اہل حدیث اور دیوبندی کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے جا کے دھرنا دینا ہے اور پورے ملک میں یہ اس طرح سے پکارنا جو ہے یہ دین کے خلاف ہے, تو ایک ہو جائے گا نا, ایک بالکل سول وار ہو جائے گی. یہ انفارچونیٹلی مجھے ایک دو سوال ہے, مجھے آج بھاگنا ہے, آپ کو معلوم ہے. ادھر سے ایک سوال آیا جس میں مجھے دلچسپی ہوئی ہے. سو لیٹ می, واٹ ڈز اٹ سے. وہ کہتے ہیں جی کہ سر یو کیم ٹو کوہارٹ لاسٹ ویک اینڈ آئی لسن ٹو یو دیئر, کین آئی گیٹ یور ای میل؟ اوہو ای میل بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. KZMAWRID@gmail.com. The cup of tea has really made a difference. دیکھیں یہ صرف میری تعریف نہیں ہے بلکہ چائے سے پہلے کی میری گفتگو پر تبصرہ بھی ہے. Women like to express their individuality, to pull themselves together, to enhance their appearance. I think doing so shows respect for yourself. The woman who wears makeup and jewelry and beautiful, کیا مطلب ہے یار, clothes looks good and honored. یہ چکر کیا ہے؟ یہ تو موضوع ہی نہیں تھا آج. سر وہ میری طرح کے بیچارے ہوں گے, کہیں اور پوسٹ کرنا چاہ رہے ہوں گے. میں نے اتنی ونڈوز ایک ساتھ کھولی ہوتی ہے, پتہ نہیں لگ رہا. جیرمی کاربن پہ کمنٹ کرتے کرتے سر پہ کر دیا. دیکھیں وہ یہ کسی اور موقع پہ بات کریں گے. ایک چیز ہے زینت, خوشنمائی, اور ایک چیز ہے بے حیائی, بےہودگی. تو دین نے زینت کی اجازت دی ہے اور بےہودگی, بے حیائی سے روکا ہے, اور اس میں کچھ اس کے احکام ہیں جو بیان ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ جس کے سمجھنے میں کچھ اختلاف ہوا ہے. میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں دین کے سمجھنے اور عمل کرنے میں ایک یہ بھی مشکل ہوئی ہے کہ وہ لوگ کہ جو بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں انہوں نے اپنی اس احتیاط کو دین بنا دیا. بہت اچھی بات ہے کوئی شخص احتیاط کرتا ہے, صبح و شام وہ مثال کے طور پر نماز کے علاوہ بھی اللہ اللہ کرتا ہے, ہم اس کو روک نہیں سکتے, مگر نمازیں صرف 5 فرض ہیں اور وہ بھی صرف فرض ہیں. باقی آپ کسی دوسرے کو اپنے جیسا دیندار اگر بنانا چاہیں گے زبردستی تو نہیں. اصل میں دین کا پیغام یہ ہے کہ جو چیزیں لازم ہیں وہ آپ لوگوں کو بتائیں, ان کی دعوت دیں, اور باقی لوگوں پر چھوڑ دیں ان کے اختیار پر کہ جو اس کے علاوہ اضافی چیزیں ہیں ان کو وہ اپنے لحاظ سے اگر چاہیں تو اختیار کریں, چاہیں تو نہ کریں. اس کے نتیجے میں بھی بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض لوگ بعض دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک دل میں بغض رکھتے ہیں. دیندار لوگ نظر آتے ہیں, ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کون فاسق فاجر لوگ ہیں جو نظر آ رہے ہیں. نہیں, ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ دین کو سمجھے, اس کو خود سے اختیار کرے, جو بات اس کو سمجھ میں آئی ہے دوسروں کی بات سنیں
اور اگر کسی کو اپنے سے مختلف پائے اس کے لیے دعا کرے، اور کبھی موقع ملے تو اس کو دعوت دے. لیکن یہ جو ہے نا، یہ شدت یہ پیدا ہی ایسے ہوتی ہے کہ آپ ایک کمرے میں بند ہو جاتے ہیں اور پھر ایک ہی بات ایک ہی طرح کے لوگوں سے بار بار سنتے ہیں، اور اس میں سوال بھی نہیں ہو سکتے. سوال بھی ہوتے ہیں تو لوگ غصہ ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ 73واں فرقہ نہیں بنتے، بلکہ 7300+1 والا فرقہ بنتے. اتنے گروہ بن جاتے ہیں، اتنے. جو بندہ کچھ استاد یا استاذہ بنتا ہے اس میں ایک نیا فرقہ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. غصہ، ٹینشن، نفرت. بات یہ ہے کہ بی ریلیکسڈ. آپ اپنی بات سمجھائیں، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں. اگر کوئی اختلاف ہے اس میں بتائیں کہ یہ اختلاف کیا ہے. دوسروں کی عزت احترام سکھائیں، اور جو فرض لازم چیز ہے اس کو بیان کریں. جو اختیاری چیز ہے اس کو اگر آپ خود اختیار کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر آپ لوگوں کے بارے میں تبصرے نہ کریں. بالکل صحیح بات، ایبسلیوٹلی. یہ میں اس وقت بیٹھا آپ کے سوالوں کی وجہ سے نہیں ہوں، ایک حصہ رہتا ہے میرے بسکٹ کا اس کو. سر اس طرح کی بڑی خوبصورت دعا ہے جو جب ہم کسی اور کو دیکھیں اور شاید اپنے اندر کہیں پاکیزگی کا خیال آ جائے کہ ہم اس سے بہتر ہیں، تو وہ دعا کچھ ایسے ہے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی ممن کثیرا. کہ تعریف اس خدا کی جس نے مجھے اس سے بچایا جس میں آپ کو مبتلا کیا اور مجھے دوسروں سے فضیلت دی. تو مطلب اللہ تعالیٰ نے اگر لیٹ سے ہم یہ ازیوم بھی کر رہے ہیں کہ ہم رائٹ ہیں وہ رانگ ہیں، تو اللہ نے ہمیں اس طرف ڈالا. اپنی تو کوئی حیثیت نہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ان پر ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں. جی یہ تو بس اس لیے کہ دعا پڑھ کے شکر کر کے اپنے دل میں رکھیں. چلیں جی، آج اصل میں کچھ مجھے جانا تھا، اس لیے آج مختصر تھا. آپ کو اتنی معلوم ہوتا کہ آج کم ہو رہا ہے تو آپ مجھے لگتا ہے ہماری اس لیے 1 گھنٹے. اچھا یہ رہا، رائٹ، فنش.